بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات جب زندگی سب سے زیادہ بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہے، تبھی اصل میں تقدیر خاموشی سے سنوار رہی ہوتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں بلکہ آپ کی قسمت جگانے کا اشارہ ہے، تو میں کہوں کہ بعض عورتوں کی زندگی بدلنے سے پہلے ان کی زندگی میں 5 خاص نشانات ظاہر ہوتے ہیں، اور ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک نشانی اس وقت آپ کی زندگی میں بھی موجود ہو، تو کیا آپ اسے نظر انداز کریں گے؟ سچ یہ ہے کہ تقدیر شور مچا کر نہیں بدلتے، وہ خاموشی سے فیصلے لکھتے ہیں، اور جو عورت ان اشاروں کو پہچان لے وہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو سنبھال لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح عورت کی زندگی میں بھی ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب اس کا نصیب بیدار ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ظاہری طور پر سب کچھ ویسے ہی دکھائی دیتا ہے، وہی گھر، وہی لوگ، وہی ذمہ داریاں، وہی آزمائش، مگر پس پردہ قدرت اس کی تقدیر کی سطریں نئے سرے سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دروازہ ابھی کھلا نہیں ہوتا مگر کنجی ہاتھ میں آ چکی ہوتی ہے، خزانہ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہوتا مگر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب محرومی ختم ہونے والی ہے۔ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نصیب جاگنے سے پہلے اشارے ضرور ملتے ہیں، مگر یہ اشارے ہر آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی اور ہر دل انہیں سمجھ نہیں پاتا۔ پہلی نشانی آزمائشوں کا بڑھ جانا۔ جب کسی عورت کے حق میں بھلائی کا بڑا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے تو زندگی عموماً آسان نہیں ہوتی بلکہ بظاہر مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ مسائل کم ہونے کے بجائے ایک کے بعد ایک سامنے آنے لگتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں کشیدگی، رشتوں میں غلط فہمیاں، شوہر کے رویے میں سختی، اولاد کی پریشانیاں، مالی دباؤ، ذہنی تکن، سب کچھ ایک ساتھ جمع ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، مگر اصل نشانی حالات نہیں بلکہ اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹتی ضرور ہے مگر بکھرتی نہیں، وہ روتی ہے مگر رب سے شکوہ نہیں کرتی، وہ کمزور محسوس کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں اٹھاتی۔ اس کے اندر ایک خاموش مضبوطی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ صبر ہے جو عام صبر نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کی بڑی نعمتوں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645۔ اس مضمون کو واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جو راضی رہے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2396 میں یہ احادیث واضح کرتی ہے کہ آزمائش ناراضگی کی نہیں بلکہ خصوصی انتخاب کی علامت ہے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی دل کو سنبھال دیتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی
کٹن کیوں نہ ہو۔ یہی سواری عورت کو آزمائش کے صحرا سے گزار کر رحمت کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ دوسری نشانی دل کا غیر معمولی سکون۔ حالات ویسے ہی ہوتے ہیں مگر دل میں ایک عجیب ٹھہراؤ اتر آتا ہے۔ جو باتیں پہلے دل کو ہلا دیتی تھی اب وہ ویسا اثر نہیں کرتی۔ عورت کو اندر سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب وہ اکیلی نہیں رہی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، یہ سکون کسی انسان کی تسلی سے نہیں آتا، نہ کسی وعدے سے، یہ خاموشی سے عطا ہوتا ہے۔ جیسے اندھیری آسمان پر چاند بے آواز نمودار ہو جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آسانی ہمیشہ حالات کی صورت میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت کی صورت میں بھی عطا کی جاتی ہے۔ تیسری نشانی دعا کی کیفیت بدل جانا۔ اب عبادت رسم نہیں رہتی، دعا الفاظ سے نکل کر آنسوؤں میں ڈلنے لگتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جانماز پر بیٹھ کر جو فریاد نکلتی ہے وہ بناوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ عورت کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا مانگ رہی ہے، بس دل کا بوجھ رب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ یہی عاجزی قبولیت کے دروازے کھول لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3371۔ چوتھی نشانی دنیا سے دل کا ہلکا ہو جانا۔ وہ چیزیں جو کبھی بہت اہم لگتی تھی ابھی اپنی چمک کھو دیتی ہے۔ تعریفی کلمات، مقابلے، دنیاوی دکھاوا سب پیچھے رہنے لگتا ہے۔ دل ذکر میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ سجدہ پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ خاموشی بوجھ نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب دل اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائے تو سمجھ لیجئے نصیب کی سمت بدل چکی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل اپنی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہی دل کا موڑ دراصل نصیب کے راستے کا موڑ ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی شکوے کا ختم ہو جانا۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ عورت لوگوں کے سامنے اپنا دکھ دہرانا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ سننے والے بہت ہیں مگر فیصلہ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب وہ ہر بات پر کیوں اور کب نہیں پوچھتے۔ اس کا دل اس یقین پر ٹھہر جاتا ہے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، چاہے ابھی سمجھ میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2344۔ یہی توکل عورت کے نصیب کی اصل بیداری ہے، کیونکہ نصیب صرف مال یا آسانی کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین کا نام ہے۔ اے اللہ، اگر ہم آزمائش کے مرحلے میں ہیں تو ہمیں صبر عطا فرما، اگر ہمارے نصیب کا دروازہ کھلنے والا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار فرما، ہمارے آنکھوں کے آنسو قبول فرما، ہماری خاموش دعاؤں کو سن لے اور ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں کامل توکل نصیب فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کی زندگی کے کسی اہم موڑ پر روشنی بن جائے۔ اسے دوسروں تک پہنچائے
تاکہ کسی اور کے دل کو بھی امید مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔